خوارزم شاہی سلطنت۔ دوستو، خوارزم شاہی سلطنت وسط ایشیا یعنی کہ سینٹرل ایشیا اور موجودہ ایران کی ایک سنی مسلم بادشاہت تھی جو پہلے سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھی اور 11ویں صدی میں آزاد ہو گئی اور 1220 عیسوی میں منگولوں کی جارحیت تک قائم رہی۔ یہ مسلمانوں کی آخری ایسی سلطنت تھی جس نے منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جس وقت خوارزم خاندان ابھرا اس وقت خلافت عباسیہ کا بھی اقتدار زوال کے آخری کنارے پر تھا۔ خوارزمیوں کو خوارزمی کیوں کہتے ہیں؟ خوارزمیوں نے سلطان احمد سنجر سے بغاوت کر کے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب دکھائیں گے، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل سنے اور جانے کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں خوارزمیوں کے جد امجد کی۔ 1077 عیسوی میں صوبے کی گورنری خوارزم شاہی خاندان کے جد اعلیٰ انوشتگین کے ہاتھ آ گئی، جو سلجوقی سلطان کا غلام تھا۔ انوشتگین غیر معمولی ذہانت اور قابلیت کا مالک تھا، اس لیے سلجوقی سلطان اس کو عزیز رکھتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا قطب الدین محمد اول بھی انہی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت سلجوقی امراء کے درمیان میں ہوئی تھی، اس لیے سلجوقیوں نے اسے ایک صوبے کی حکومت سپرد کر دی تھی، جہاں وہ نہایت محنت سے اپنے فرائض منصبی بجا لاتا تھا۔ انوشتگین کی وفات کے بعد محمد کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر باپ کی جگہ دے دی گئی، جس نے اپنی کارگزاری و وفاداری سے سلطان سنجر کے مزاج میں بڑا رسوخ حاصل کیا۔ محمد کی وفات کے بعد اتنسر بن محمد اس کا جانشین بنا، جس نے صوبہ خوارزم میں حکومت کی بنیاد رکھی۔ اتنسر کا لقب خوارزم تھا، جس کی بنیاد پر یہ خوارزم شاہی سلطنت کہلائی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اتنسر شاہ یعنی خوارزم شاہ کی، جنہوں نے سلطان احمد سنجر کے دل میں تو اپنی جگہ بنا ہی لی تھی، لیکن بعد میں ایسا کیا ہوا کہ سلطان احمد سنجر سے اسے جنگ کرنی پڑی اور وہ جنگ میں شکست کھا گیا۔ تو دوستو، ہوا کچھ یوں کہ خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ لے کر کئی دفعہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔ اس کی قابلیت سے سلطان سنجر سلجوقی اتنا متاثر تھا کہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، اس کو سپہ سالار اعظم بناتا اور اس کا شمار اہم درباریوں میں ہوتا تھا۔ اس سے کئی حاسد پیدا ہو گئے اور انہوں نے سلطان سنجر سے اس کے تعلقات کشیدہ کر دیے، جس پر خوارزم شاہ نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ ان اختلافات کی وجہ سے سلطان سنجر اور خوارزم شاہ کے درمیان میں جنگ ہوئی، جس میں خوارزم شاہ کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا اور کئی دیگر لوگ مارے گئے۔ سلطان سنجر نے خوارزم پر قبضہ کر کے غیاث الدین غوری کے سپرد کر دیا، لیکن غیاث الدین اہل خوارزم کو خوش نہ کر سکا، اس لیے انہوں نے خوارزم شاہ یعنی اتنسر کو واپس بلا کر شہر اس کے حوالے کر دیا۔ تو دوستو، اس طرح اتنسر یعنی کہ خوارزم شاہ خوارزم کا مستقل حکمران بن گیا۔ مستقل حکومت حاصل کرنے کے بعد اس نے بادشاہ خطا کی پشت پناہی میں خراسان، مرو اور نشاپور بھی حاصل کر لیا۔ اتنسر نے صوبے میں قتل و غارت گیری کر ڈالی اور مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں سلجوقی ترکوں کا ایک گروہ ترکان غزل ان سے علیحدہ ہو گیا اور سلطان سنجر سے خراسان چھین لیا۔ سلجوقی سلطنت میں انتشار پھیل گیا اور اس کی تمام قوت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسی دوران 551 ہجری میں خوارزم شاہ کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اتنسر یعنی خوارزم شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ارسلان تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے بھائی سے دشمنی کی اور سلطان احمد سنجر کی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کیا، جس پر سلطان سنجر نے اسے خوارزم کی سند حکومت دے دی۔ اس کے بعد سلطان سنجر کے مخالف ترکان خطا سے جنگ کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد ارسلان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو، ارسلان کے بعد اس کا بیٹا محمود خوارزمی تخت پر بیٹھا اور وہ ابھی کم سن تھا، اس لیے ماں اس کی طرف سے حکومت کرنے لگی، لیکن ارسلان کے بڑے بیٹے علاؤ الدین تکش کو یہ ناگوار گزر کہ اس کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھائی حکومت کرے۔ اس نے بادشاہ خطا سے معافی مانگی۔ بادشاہ خطا بھی خوارزم کے لالچ میں فوج لے کر محمود کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔
اس مقابلے کے بعد محمود کی ماں گرفتار ہو گئی، لیکن ترکان خطا نے علاؤالدین کے ساتھ کوئی وفاداری نہ کی اور اس کے خلاف فوج کشی کر دی۔ علاؤالدین قلعہ بند ہو گیا اور بادشاہ خطا کو نقصان اٹھانا۔ دوستو 582 عیسوی میں علاؤالدین نے نیشاپور پر فوج کشی کی۔ اہل نیشاپور نے اس کے خلاف مقابلہ کیا اور علاؤالدین کا محاصرہ ناکام ہو گیا۔ وہ خوارزم واپس آ گیا، لیکن 583 عیسوی میں علاؤالدین نے نیشاپور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد علاؤالدین کا اپنے بھائی سلطان شاہ سے جھگڑا ہو گیا، جو کہ اقتدار کے لیے تھا۔ علاؤالدین نے آخری سلجوقی سلطان طغرل ثالث کو بھی قتل کر دیا۔ علاؤالدین نے سلطان شاہ کو نکال دیا اور وہ مرو چلا گیا۔ علاؤالدین کا زیادہ وقت مخالفین سے جنگ میں اور ان کو قابو کرنے میں گزرا۔ اس میں آپس کی خانہ جنگیاں بھی تھی اور وہ غوری و سلجوقی امراء سے بھی برسرے پیکار رہا، اور یوں 596 عیسوی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو علاؤالدین کے بعد قطب الدین محمد تخت نشین ہوا اور اپنا لقب علاؤالدین ثانی رکھا۔ تخت نشینی کے بعد اپنے بھائی علی شاہ کو اصفہان سے طلب کیا اور خراسان کی حکومت اسے دے دی، جس میں اس کے جانے کے بعد نیشاپور میں ہندو شاہ بن ملک شاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی علاؤالدین کے خاندان سے مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ہندو خان نے خراسان پر حملہ کر دیا۔ علاؤالدین ثانی نے جعفر ترکی کے ماتحت ایک فوج روانہ کی۔ ہندو خان بھاگ گیا اور غیاث الدین کے علاقے میں پناہ لی، جہاں اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ جعفر ترکی نے مرو میں داخل ہو کر ہندو خان کے اہل خانہ کو خوارزم روانہ کیا۔ دوستو یاد رہے کہ محمد بن تکش علاؤالدین ثانی کے تعلقات غوری خاندان سے بھی کشیدہ چلتے آ رہے تھے۔ فوج کشی بھی ہوئی، جنگ کے نتائج بھی کچھ بہتر نہ تھے، لیکن اس سے بڑھ کر منگولوں کے حملے خطرناک ثابت ہوئے۔ محمد بن تکش نے اپنے دور میں غزنوی پر قبضہ کر لیا اور ہمدان و جبل کے تمام علاقوں پر قابض ہوا۔ منگولوں سے بھی اس کی جنگ جاری رہی۔ 617 عیسوی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ خوارزمیوں کا شیر جلال الدین خوارزمی، مسلمانوں کا آخری بادشاہ، جس نے چنگیز خان کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، جو سینٹرل ایشیا سے منگولوں کو مارتے مارتے افغانستان پہنچا اور افغانستان کے بعد دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان سے اس کا معرکہ ہوا۔ تو دوستو یہ شاندار اور زبردست تاریخی معلومات آپ کو دکھائیں گے، لیکن آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل سنے اور جانے کو ضرور سبسکرائب کریں۔